اب بات ہماری چل رہی ہے دو کی، اور دو کی ابتدا کیا ہے؟ با، یعنی جس کو ہم اردو میں بے کہتے ہیں، عربی میں با کہتے ہیں۔ ایک سے الف کی بات کی، حالانکہ اس کے حواس میں دو اور بھی لفظ ہیں، لیکن ان میں کچھ کسی حد تک اختلاف ہوگا، لیکن بنیادی باتیں وہی ہوں گی۔ تو اس حواس میں بے کاف رے دو لفظوں کا مجموعہ، تین لفظوں کا مجموعہ بے کاف رے ہے، لیکن بات کیونکہ ابتدا بھی لازمی ہے تو بات بے سے کریں گے، اور بے کی تعریف بیان کوئی کر نہیں سکتا۔ الف سے اللہ نے اپنا ذاتی نام بھی بیان کیا، اور الف کے رازوں سے اور علم والے یہ جانتے ہیں کہ الف سے اللہ مراد دیا جاتا ہے اور اللہ ظاہر کیا جاتا ہے، حالانکہ الف سے بننے والے بہت سارے الفاظ ہیں۔ اور پھر الف کی تکرار نے بے کو جنم دیا، بے کو تخلیق کیا، تو الف کے بعد بے ہے، اور بے کے عدد بنتے ہیں دو، اور دو عدد بنتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 92، اور دوسرا مولا کائنات جناب حضرت علی بن ابی طالب کے بھی دو بنتے ہیں 110۔ اب بے کے راز کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور مولا کا بڑا مشہور جملہ بھی ہے کہ جتنے بھی کائنات میں علم موجود ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ سب قرآن مجید میں ہیں، اور جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے وہ سورہ یاسین میں موجود ہے، اور سورہ یاسین میں جو موجود ہے وہ سورہ الحمد میں موجود ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں موجود ہے وہ سورہ الحمد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور جو کچھ اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با یعنی بے میں موجود ہے۔ اور پھر اس جملے کے بعد انہوں نے کہا انا نقطۃ البا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نقطہ، اور بے کے راز میں ایک اور راز چھپا ہوا ہے کہ بے نے جب الف نے جب اپنی شکل بدلی، زمین کے ساتھ ایسے تھا تو ایسے ہوا تو بے بنی، اور اس کے ساتھ نقطے کو منسلک کر دیا گیا۔ نقطہ تصور مولا کائنات کیا جاتا ہے، اور بے حضرت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بے کے اپنے راز میں بھی دو دو کی تکرار ہے۔ وہ کیسے ہے وہ آگے بیان ہونا لازمی ہے، لیکن یہاں بے کی بات کر رہے ہیں، اور بے کو یہاں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جہاں تک بات ہے وہ قرآن مجید میں ہر سورہ کے ابتدا سے ہے، اور سوائے ایک سورہ کے، اور وہ پھر اس کی ترتیب کو آگے جا کے قرآن مجید میں ایک دفعہ سورہ نمل میں ایکسٹرا بیان کر کے اس ترتیب کے لیول کو برابر کر دیا گیا، یعنی اس کی تعداد کو آیتوں کے برابر کر دیا گیا۔ اور جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا راز ہے نا، اب اس کے اگر تھوڑا سا میں اس کا مزید گراف آپ کے سامنے رکھوں نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے اور سین کا جوڑ ہے، اس میں الف چھپا ہوا ہے۔ با اسم اصل میں لفظ ہے کیونکہ با جو ہے وہ حروف جارہ میں بھی آتا ہے، با کا مطلب ہے ساتھ، تو با ہے اسم کے ساتھ، لیکن واحد قرآن میں ایک ایسی ترتیب ہے با اور سین یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، جس میں اللہ نے الف کو چھپا دیا اور بے اور سین کے جوڑ کو ڈائریکٹ جوڑا۔ تو ہم پڑھتے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ اس میں الف جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں یا عربی سے واقفیت رکھنے والے ہیں، جو بھی سمجھنے والے، وہ جانتے ہیں کہ با بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف موجود ہے، لیکن اللہ نے یہ واحد ترتیب ایسی رکھی کیونکہ قرآن میں جو بھی مجموعے آئے ہیں وہی نصاب کا حصہ بنے ہیں، وہی انہوں نے ہی عربی کو تخلیق دیا۔ بلکہ ناملی جو جانتے ہیں، جیسے عربی حضرات تھے جو عربی پڑھنے والے تھے، جاننے والے تھے، وہ نامل عربی جو جاننے والے تھے، جب انہوں نے قرآن کی ترتیب کو دیکھا تو وہ بھی حیران و پریشان ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے بڑے بڑے شعراء کرام تھے، انہوں نے لفظوں کے مجموعے ایسی تخلیقیں لکھی، جو تحریریں لکھی جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ موجود تھی، لیکن جب قرآن کا مجموعہ ان کے سامنے آیا تو وہ بے دریغ کہہ پڑے کہ یہ کلام کوئی اور ہی ہے۔ تو لہذا قرآن کے مجموعے
ہماری گرامر کا حصہ بنے اور ہماری عربی کا حصہ بنے، ہمارے اسلوب کا حصہ بنے، ہمارے رازوں کا حصہ بنے، ہمارے وظائف کا حصہ بنے، اور اسی ترتیب کے ذریعے ہی جو وظائف پڑھے جاتے ہیں اور ان وظائف سے ہی اسرار نکلتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو وظائف پڑھے جاتے ہیں بہت سارے نام ہیں، حروف میں بھی راز ہیں، میں حروف کے بارے میں بھی بیان کروں گا اور ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے ان کے بارے میں بیان کروں گا انشاءاللہ جب اللہ نے توفیق دی۔ وعدہ میں اس طرح کرتا نہیں ہوں اور دعویٰ میرے پاس ہے نہیں اور نہ میری عادت ہے دعوے کی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا راز یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ترتیب کو کائنات سے علیحدہ رکھ دیا، اس الف کو چھپا کے اور بے اور سین کو جوڑ کے۔ تو یہ ترتیب خالق نے، الگ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، حالانکہ بے اور وہ جو شروع ہے وہ ترجمے میں عربی میں اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں نہیں ملتا، لیکن جو اہل علم حضرات ہیں، جو جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک ہمیں ترجمے کے طور پر ایک اسلوب دیا جس کو ہم اختیار کر کے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میں جو راز بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ترجموں سے ہٹ کے ہے۔ وہ بات یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں دو کے راز کی بات ہو رہی ہے کہ دو کو اللہ نے راز میں رکھا، دو کو اللہ نے ہر کائنات کے راز میں رکھا۔ جیسے میں نے تکرار کا آپ کے سامنے بیان کیا، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو تکرار میں نہیں ہے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن اگر تکرار میں نہ رہی تو آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی، آپ کا جسم مردہ ہو گیا۔ تو جس چیز میں بھی تکرار ہے وہ ہماری بقا ہے، وہ ہماری بقا ہے، وہ ہمارا راز ہے، وہ ہمارے زندہ ہونے کی نشانی ہے، وہ ہماری ہر ایک چیز کی، جو بھی ہم جس چیز کا بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہماری اس چیز کا راز ہے۔ تو دو کی بات چل رہی ہے، اس کے بارے میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس طرح ہے، کس طرح نہیں ہے، یہ میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن ایک اور بات آپ کے سامنے میں نے بیان کی اور اس کو مزید تھوڑا سا کھول دوں، اور بے کا جو حواس ہے اور جو دو کے حواس ہیں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ میں بولوں میں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا، اور ابھی جتنے بھی آگے بھی حواس آئیں گے ان میں یہ بار بار آتا رہے گا۔ تو جتنے بھی کائنات میں اہل علم حضرات ہوئے انہوں نے اس کے رازوں کو اپنے علم کے مطابق مزید جانا۔ تو اب جیسے میں نے بیان کیا کہ الف ابتدا ہے اور با دو، یعنی ارتقا ہے، انتہا ہے، بلندی ہے، بزرگی ہے، بڑائی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ عین قانون فطرت کے مطابق ہے، عین حکمت کے مطابق ہے، اور عین حاکمیت کے زاویے میں بھی آتی ہے۔ اب اس راز کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے سامنے دو کی حاکمیت، قانون فطرت اور قانون حکمت کے تحت عیاں ہو جائے گی۔ پودا زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلتا ہے، کوئی شور نہیں زمین مچاتی، کیونکہ عین حکمت، عین فطرت اور حاکمیت پودے کو دی گئی زمین پہ وہ نکل آتا ہے، اور اسی پودے کو جانور کھا جاتا ہے، منہ میں لے لیتا ہے، دانتوں سے چبا کے نگل جاتا ہے۔ پودا شور نہیں مچاتا، چیختا نہیں، کہتا نہیں، کوئی برا نہیں سمجھتا اس بات کو، کیونکہ عین حکمت، عین فطرت کے مطابق ہے اور حاکمیت کا راز ہے۔ جانور کو پودے پہ حاکمیت دی گئی، اور اسی جانور کے اوپر انسان کو حاکمیت دی گئی، عین فطرت اور عین حکمت کے مطابق اسی جانور کا۔ اگر انسان اس کو ذبح اس کے حکم حالق کے جس طرح دیا گیا ہے کر کے اس کو صدقے کے طور پر استعمال کرے، اس کو قربانی کے طور پر استعمال کرے، اس کو کھانے کے طور پر استعمال کرے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی خبر نہیں بنتی۔ لیکن وہی جانور اگر کسی انسان کو مار دے تو وہ نیوز کے طور پر ہمارے ٹی ویوں پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، فلاں جانور نے فلاں بندے کو مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عین فطرت، عین حکمت بات نہیں ہے، اور حاکمیت کا تقاضا نہیں ہے کہ جانور انسان کو مارے۔ لیکن انسان جانور کا ایک طریقہ جو کہ اس کے خالق نے بتایا ہے، اس کے تحت اس کا استعمال کرے تو عین فطرت ہے۔
عین حکمت ہے اور حاکمیت دی گئی. اور اب راز تھا، کیونکہ اس کا ترتیب دی گئی، اس کا سلسلہ دیا گیا، اس کے بارے میں اجازت دی گئی، کیونکہ جانور اور انسان کا معاملہ جان کا تھا. جان نے جان پہ قربان ہونا تھا، چاہے صدقہ جیسے دیتے ہیں، اپنی بلا ٹالنے کے لیے جانور کو قربان کر دیتے ہیں. یہاں معاملہ جان کا ہے، تو اس لیے اللہ نے کچھ اسلوب ضرور دیے اس میں کہ اس کو ایسے کرنا ہے. اور قربانی کے بھی طریقے ہیں، سلسلہ کیسے جانور کو ذبح کیا. یہاں تک کہ قرآن میں جانور کی تعظیم کا بھی ذکر آیا ہے کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کرو، تعظیم کی بات کی گئی. تو مطلب یہاں جان کا جان پہ نچھاور ہونا تھا، تو اللہ نے چند اسلوب دیے، اور یہ عین فطرت تھا، عین حکمت تھا، اور حاکمیت دے دی گئی. انسان جانور کو طریقہ کار کے تحت اس کا استعمال کرتے ہیں، کوئی خبر نہیں بنتی، لیکن جانور اگر انسان کو مارے تو خبر بن جاتی، کیونکہ فطرت کے مطابق نہیں ہے. اور اس کے بعد معاملہ صرف جان کا نہیں تھا، اس کے بعد معاملہ جان کا تھا، مال کا تھا. تو اللہ نے ترتیب کے ساتھ مثالیں بھی پیدا کی. کیا معاملہ تھا؟ قربانی کا معاملہ ہمارے سامنے سنت کی شکل میں موجود ہے. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ اللہ نے پریکٹیکلی بھی ہمیں دکھایا، اللہ نے قربانی کا راز بھی ہمارے سامنے عیاں کیا، اور اللہ نے اس حکمت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا، کیونکہ ہم ذہن رکھنے والی مخلوق ہیں، ہمیں سوچنا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ نے پھر اس کے عفظ کیا کیا دینے کی بات کی. تو یہاں معاملہ جان کا تھا، اور صرف جان کا نہیں تھا بلکہ مال کا بھی تھا. تو اس لیے جو نبی ہمیں دیے گئے، اور خاص طور پر اگر خاتم الانبیین یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کریں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ یہ نبی تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اور یہاں مال اور جان کو عین فطرت اور عین حکمت اور حاکمیت کے اصول پہ قائم کرنا تھا. تو اس سے پہلے مثالیں دی گئی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے سلسلے میں، اور اس کو سنت کی شکل میں رکھ دیا گیا تاکہ ہم اس واقعے کو کبھی بھولیں نہیں. تو اس حاکمیت کو ظاہر کیا گیا، اور یہ حاکمیت کا آخری راز ہے. یعنی اگر عام بندہ نبی کے حکم پہ کچھ کرتا ہے تو عین فطرت ہے، عین حکمت ہے، تو وہ حاکمیت کا اسلوب بھی ہے. اس لیے یہ جو راز ہے یہ دو کا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ہر نبی کی ارتقاء کیا اختتام ہوتا ہے. تو جہاں ہر نبی کی ارتقاء یعنی نبی وہ سلسلہ جو کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ، وہ سیدھا کنیکٹ ہوتا ہے اس ذات کے ساتھ جس راز، جس کائنات کی، جس خالق کی ہر چیز نشانی ہے. تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہونے والا حکمت میں بھی بڑھ کے ہے، عقل میں بھی بڑھ کے ہے، اور معجزات اس کے ہاتھوں پر خالق نے عطا کیے. تو لہٰذا انسان کو یہ ساری چیزیں دی گئی، اور اصول حکمت بھی دیا گیا، اور اصول فطرت بھی رکھا گیا، اور حاکمیت کا زاویہ بھی اس میں آ گیا، کیونکہ جو نبی حکم دے وہ ماننا ضروری ہے. تو لہٰذا میں دو کی بات کر رہا ہوں، خواص دو کو کائنات کی ارتقاء رکھا گیا، ہر چیز کی ارتقاء ہوئی. انسان پیدل چلتے تھے، جوتیاں بنائی تاکہ پیدل چل سکیں، پاؤں کو ٹھیس نہ پہنچے. پیدل چلنے کے بعد سائیکل کا ٹائم آ گیا، گدا گاڑی بھی تھی، اس کے بعد موٹر سائیکل، بائک آ گیا، اور اس کے بعد گاڑی آئی، اس کے بعد ٹرین آئی، اس کے بعد ہوائی جہاز آئے، یہاں تک کہ اس قدر تیز رفتار چلنے والے جہاز ہماری زندگی کا حصہ ہیں. تو یہ ہر چیز کی ارتقاء ہوئی، ہر چیز اپنے بلبوتے پہ آگے بڑھی اس رازوں کے ساتھ، ان رازوں کے ساتھ. تو اسی طرح نبوت کا سلسلہ ہر ارتقاء کا آخر تھا. تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس چیز کا اختتام ہوا، اور دو
کائنات کی ارتقا ہے، کیونکہ عدد 2 اور سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد ہے، اور اس کو با یعنی بے سے ظاہر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ بے کے ڈائریکٹ 2 بنتے ہیں، باقی کاف کے یعنی وہ 20 اور رے کے 200 بنتے ہیں، لیکن آ کے وہ بھی عدد کے صغیر میں آئیں گے تو 2 بنیں گے، لیکن ڈائریکٹ با 2 بنتا ہے۔ تو الف نے جب اپنی پوزیشن بدلی تو بے بنا، اور بے کے نیچے جب نقطہ آیا تب وہ بے مکمل ہوئی۔ تو بے میں راز ہے، 2 میں راز ہے کہ یہ کائنات کی ارتقا ہے، کائنات کی بڑائی ہے، کائنات کی بزرگی ہے، کائنات کی بلندی ہے، اور یہ بھی سارے لفظ بے سے ہی شروع ہوتے ہیں۔